عمران خان صاحب نے تو آپ پر اعتماد کا اظہار کر دیا، تو کیا آپ کا نواز شریف صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ رابطہ تو جب مذاکرات ہوتے ہیں رابطے تو ہوں گے، اور رابطے اس لیے نہیں کہ آدمی وہ کرتا ہے، رابطے اس وقت تک خفیہ رکھنے چاہیے جس کے نتیجے میں، چونکہ جن لوگوں کے خلاف، جن بہادروں کے خلاف ہم پاکستان کی اس تبدیق کی بیماری سے نکالنے کی کوشش کر، وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ بڑے فلانا ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ان کو بھی مذاکرات میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات یہ میں نے ایک اور انٹرویو میں بھی کہا تھا، آپ کی انٹرویو میں بھی، کبھی کبھی ہمارے یار دوست اسٹیبلشمنٹ سے ہم مذاکرات کریں گے، ان میں کم سے کم اتنی ابھی ہے جو آدمی ایس پی آر کی طرف سے لمبی پریس کانفرنس کر گیا 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی 10 دن پہلے، اس نے کہا مذاکرات ہم نہیں کریں گے۔ ہماری طرف سے بڑی خواہش ہے، بڑی کوشش ہے کہ مذاکرات ان سے کرنے، تو اگر کرنے ہیں اس میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا، میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ وہ مذاکرات پھر اس لیے ہوں گے، ان کو ایک ہانریبل ڈگنیفائڈ راستہ دینے کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس میں ایک سوال ہے کہ جس آئین کی بالادستی اور تحفظ کے لیے آپ نے ایک تحریک شروع کی ہے، اور تمام سمجھدار پاکستانی جو ہیں، پڑھے لکھے پاکستانی، وہ آپ سے اتفاق کریں گے اس پہ، اس آئین کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آرم فورسز آف پاکستان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ تو نہیں، سیاستدانوں کے لیے گنجائش نہیں کہ ان سے بات کریں، یہ خود بھاگ رہے ہیں۔ جب آپ خود کسی کے پیچھے بھاگیں گے، وہ کہے یار اس سے میری جان چھڑاؤ، ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ دیکھو میرے خیال میں ہمارے لوگ اپنی طرف سے تماشے وہ کرتے ہیں، جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، فلانے میں سب کچھ جائز ہے۔ میں بھول رہا ہوں 2 آدمی نام، غزوہ بدر سے پہلے بالکل حالات جنگوں کے تھے، راستے ایک دوسرے کے پکڑتے تھے مخالفین اسلام کے لوگ اور ان کے مخالف۔ 2 بڑے بہترین ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی ہوئے، جنگ نہیں ہوئی تھی بدر کی۔ وہ جانتے تھے، اپنے علاقے کے لوگ تھے جس طرح ہم جانتے ہیں۔ تو مذاکرات کے نتیجے میں اہل قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھی اس شرط پہ رہا کیے، وہ 2 بڑے کام کے لوگ تھے، لڑائی کے ماہر، کہ ہم اس شرط پہ یہ چھوڑیں گے کہ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی ہوئی یہ شامل نہیں ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، اور واقعی جنگ بدر ہوئی، سپاہیوں کی اشد ضرورت تھی۔ میرے جیسے لوگوں نے کہا کہ جی وہ نہیں، ہم وعدہ دے چکے ہیں۔ جنگ ہوئی، جو بھی نقصان یا فائدہ ہمیں ہوا، لیکن وہ 2 آدمی جنگ میں نہ لائے گئے۔ جب آپ حلف لیتے ہیں، جب آپ وعدہ کرتے ہیں، اس کی پرسش ہوگی۔ ابھی میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، بابا کل ہم نے ملنا ہے، آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی لوگوں کے، ہمارے حلف ہیں وہ ہماری کمٹمنٹ ہیں، ان پہ ہم نے جانا ہے۔ میرا آپ کا دوست مشترکہ نام میں نہیں لیتا، گور ایوب کے بیٹے نے اس میں تقریر کی، آئین پہ بحث کی، آئین کی اس پہ بحث کی، اسٹیٹ کی تعریف کی، فلانا کیا۔ میں نے اس کو منازع کی انٹرویو میں بھی کہا تھا، آپ کی انٹرویو میں بھی کہتا ہوں کہ اگر میں جرنلسٹ ہوتا، میں اس بات کو تمام پاکستانی، تمام دنیا میں وہ کر دیتا کہ ایک ڈکٹیٹر کا نواسا آج جمہوریت اور آئین اور فلانا، ہم اس کے پیچھے پڑ گئے، اور تیرا باپ یہ، بابا میرا باپ، تیرا باپ، کس کا باپ چے گیورا تھا، کس کا باپ لینن کی پارٹی میں تھا، کس کا باپ فلانی انقلاب میں تھا مارٹن ٹیٹو کے ساتھ۔ ہم غریب لوگ ہیں، آپ پولیس افسر کے بیٹے ہیں، میں چپڑاسی کا بیٹا ہوں، کوئی اور گھوڑے پالنے والے کا لڑکا ہے۔ یہی لوگ، جمہوریت میں ایک طاقت ہے، ہمیں اس جمہوریت کی اس طاقت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ گور ایوب خان کا لڑکا تھا، ہمارا اسپیکر بنا۔ اختر عبد الرحمن کے لڑکے ہمارے پاس پارلیمنٹ میں تھے، ضیاء الحق کا بیٹا ہمارے پارلیمنٹ میں ہے۔ بس یہ کافی ہے، بار بار لوگوں کو اس کو میں وہ سیدھی بات یہ ہے، اس ملک کو آگے لے جانا ہے، اور یہ بغیر اس کے نہیں جائے گا جمہوریت کے۔ آپ نے ابھی بات کی حلف کی، جب تو کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں نے تو اب آپ سے سوال کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ حلف کی بات کر رہے ہیں، تو جو آرٹیکل 244 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، 244، جس کے تحت ہر
فوجی جوان جو ہے وہ ایک حلف لیتا ہے, وہ کہتا ہے میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. ٹھیک. تو آرٹیکل 244 کے تحت جرنیل بھی کہتا ہے, جرنیل بھی کہتا ہے. تو وہ جرنیل جو ہے وہ جن مذاکرات کی آپ بات کریں وہ کیسے بیٹھے گا آپ کے ساتھ؟ نہیں نہ بیٹھے, اس کو ہم نے نہیں لانا ہے. ہم نے جب فیصلہ کرنا ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ آپ اتنے سال گڑبڑ کرتے رہے, اب خدا کے لیے نہ کریں. اچھا بات اتنا کہنا, بس پیچھے ہٹیں, اس ملک پہ رحم کریں. ٹھیک ہے. ابھی میں اس پہ نہیں بول سکا, بلکہ بولنے نہیں دیا گیا. ابھی پریزیڈنٹ کی ایڈریس تھی, میں نے ڈپٹی اسپیکر کو بھی بھیجا کہ میں نے اس پہ بولنا ہے, یا پھر وہ سیٹی بجا کے میں وہ کام تو میں نہیں کر سکتا اس عمر میں. زرداری صاحب نے بعض باتیں کی, میں ان پہ بولنا چاہتا تھا. زرداری صاحب ٹھیک ہے, کیا ہو رہا ہے, وہ جو اپنے وہ ادارہ بنایا ہے کاروبار بنانے کا, کیا یہ بالکل زرداری صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی. SIFC, ہاں, زرداری صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ میں نے تاریخ رقم کی, میں نے اختیارات دیے اس کو. تو بسم اللہ, آپ ابھی پریزیڈنٹ بنے ہیں, آپ نے کمال کیا. یہ نہیں کہ آپ نے اختیارات دیے, آپ نے 18th امینڈمنٹ میں بھی بڑی مہربانی کی, بڑا ساتھ دیا. اب ایک مہربانی اور کر دیجیے. بائی کیمرل سسٹم وہاں ہوتا ہے جہاں ایک علاقے کے یا ایک ملت کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے سینٹ بنائی جاتی ہے. اب مہربانی کریں, پارلیمنٹ کو لکھیں کہ جو اختیارات سینٹ کو ابھی تک نہیں دیے گئے ہیں, جو قومی اسمبلی کے ہیں, وہ سارے اختیارات سینٹ کو دے دیے جائے. جب سینٹ برابر ہو جائے گی پھر آسان ہو جائے گا. وہاں برابری ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے, پٹھان ہے, سرائکی ہے, جو بھی ہے وہ ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں. دوسری بات, اگر وہ واقعی یا جرنیل صاحب یا ہمارے لوگ دہشت گردی کی لعنت ختم کرنا چاہتے ہیں تو زرداری صاحب مہربانی کریں, یا ہم خود بیٹھ کے وہ کریں. ہم ہر اس کو, پنجاب کے لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو, یعنی سندھ کے وسائل اور ساحل, بلوچ کے ساحل اور وسائل, اس پہ ہم آئینی طور پہ اس پارلیمنٹ میں یہ گارنٹی دے دیں کہ آئینی طور پہ بلوچ کے ساحل و وسائل پہ 5 لاکھ بلوچ کے بچوں کا ہے, سندھی کے ساحل و وسائل پہ 5 لاکھ ان کے بچوں کا ہے, سرائکی کے علاقے میں جو اللہ کی نعمتیں پیدا ہوں گی اس پہ, یہی فاٹا کے لیے اور اس کے لیے آپ کر دیں. دہشت گردی ختم. فاٹا میں باجوڑ سے لے کر خیبر تک, امید ویر آپ گئے تھے, میں نے آپ کو وہ کاپر کے بارے میں آپ کو پڑھا تھا, بالکل ٹھیکے پہ دے دیں. میں بلف کرتا, میں کبھی جوا نہیں کھیلا, وہ اس میں کہتے تھے بلف, بالکل ہمارے حوالے کر دیں ہمارا علاقہ. IMF کے تمام قرضے ہم اتار دیں گے. ہمیں پاکستان کو بنانے دیں. مومن ایجنسی بھری پڑی ہے سنگ مرمر سے, کاپر سے, گولڈ سے, وزیرستان بھرا پڑا ہے. آپ یہ جو آپ نے ادارے کا نام لیا SIFC, یہ 18th امینڈمنٹ کی اسپرٹ کے خلاف ہے. آپ جب آئیں گے میرے گھر پہ اور بائی فورس میرے وہ کریں گے, تو یہ آپ آصف زرداری صاحب سے ملاقات کر کے ان کو بتائیں گے کہ وہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے, ہی از پارٹ آف دی پارلیمنٹ. قومی اسمبلی, سینیٹ اینڈ پریزیڈنٹ, دے آر پارلیمنٹ. بسم اللہ بھیج دیجیے, اختیارات دے دیں. تمام امیر میر آپ پھرتے رہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہمارے صوبے کی ہماری اپنی گڑبڑ بھی ہے. بلوچ ایک طرف مظلوم ہے, اقتدار کا اپنا نشہ ہوتا ہے, لیکن وہاں چونکہ مقتدر ہے وہ پشتون کے حقوق نہیں مانتا. ہم گزارا کر رہے ہیں. ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. لیکن یہاں پہ جو بلوچ آپ کی بات سن رہے ہیں وہ کہیں گے کہ ہماری تو صحیح اصل نمائندہ حکومت کبھی بلوچستان میں آئی نہیں. وہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, وہ ہم سمجھ لیں گے. اچھا, وہ ہم سمجھ لیں گے, میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہتا. امید بھائی بات یہ ہے, ہمارے صوبے میں ابھی ریکارڈنگ کی بات ہو رہی ہے. اوپن ہے کہ ریکارڈنگ پرائیویٹ طریقے سے لوٹا جا رہا ہے. بابا یہ آپ یہ وہ جو لے رہے ہیں سونا, اگر IMF کے قرضے چکا رہے ہو بسم اللہ, یہ کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ پہلے وزیر اعلیٰ ہمارا شنی دیے تھی کہ پتہ کتنے ارب روپے. دوسرا ابھی جو وہ کر رہا ہے اس پہ بھی. تیسرے کی جو آپ نے نام لیا سنجرانی صاحب, اب سنا ہے کہ ان کے اس کے ساتھ بیان نامے ہو رہے ہیں,
ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے آرام. سنجرانی صاحب لوگ سن رہے ہیں. میں تو گلیوں میں پھرتا ہوں، گلیوں میں سنتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں جو بھی ہے. آئیں وہ جن گلیوں میں آپ نے سنا ہے کہ صادق سنجرانی وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، وہ گلیوں کا نام تو بتائیں. گلیوں کا نام ہے احمد میر. میرا مطلب ہے آئیں اس ملک کو بچائیں، آئیں اس ملک کو بچائیں. دہشت گردی، آپ کہتے ہیں دہشت گردی ہو رہی ہے، پریزیڈنٹ صاحب کی تقریر میں بھی ہے. دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا. دہشت گردی بنی کیسے؟ اب سچ کیوں نہیں سنتے؟ کرنل امام کہتا ہے کہ میں نے 90,000 انٹرنیشنل لوگ ٹرین کیے، انٹرنیشنل، عرب، عجم، فلسطینی، جزائری، پنجابی، پشتون، بلا بتر. ایک بڑائی بھی حمید میر بھائی، ایک بڑائی بھی جب بردی کرتا ہے، لکھتا ہے حمید میر ولد فلانا، محمود ولد فلانا، فلانا ولد فلانا. آپ نے 90,000 ٹرین کیے، اور بڑے خطرناک چلتے پھرتے بم جو بلڈنگوں کو اڑا سکتے تھے، جو ٹینکوں کو اڑا سکتے تھے، اور ان 90,000 کو اپنی چھوڑ دیا دنیا میں. وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی ایکسپرٹیز بڑھائے گا. آپ نے کی وزیرستان میں جو آپ کا سب سے، جنہوں نے آپ کے لیے کشمیر میں بڑی قربانی کیا تھا، پرامن علاقہ تھا، آپ کو اب بھی فاٹا حمید میر کم از کم 1 لاکھ سپاہی دیتا ہے ملیشیوں کے لیے، فلانا کے لیے، فلانا کے لیے. ان کو آپ نے اتنا تنگ کیا. بابا اسٹاپ اٹ، اب بھی یہ ہے، دنیا بڑی خطرناک ہے.